الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، محبوب رب العزت، سراپا جود و سخاوت، قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، میری سنت کو زندہ کرے، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ آج میں آپ کے لیے روحانی وظائف چینل کی طرف سے میں بہت ہی خاص اور مجرد وظیفہ حسبی اللہ کا لے کر آئی ہوں۔ وہ ان پریشان حال بہنوں بھائیوں کے لیے جو بہت زیادہ پریشان ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، نہ ان کی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے، نہ کوئی خواہش پوری ہوتی ہے، ہر وقت کف افسوس ملتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بندہ ان کے پاس نہیں آتا، بھٹکتا، اور ہر وقت وہ دنیا و آخرت کے سامان کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ حسبی اللہ کا لائی ہوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو کافی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ایک یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت مراد، ہر خواہش جو صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ پوری ہو جائے گی۔ حاجات کا یہ وظیفہ ہے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں جو آپ نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ ان وظائف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کی تمام فکروں کے لیے اس شخص کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو ہر غم سے نجات مل جائے گی، پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ آپ لوگ جس کسی خاص چیز کی خواہش رکھتے ہیں، وہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک فرشتے آسمان سے اتر جائیں آپ کی مدد کے لیے، اور آپ کا وہ کام جس مقصد کے لیے آپ نے صدیاں گزار دی ہیں، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ چاہے آپ حج پر جانا چاہتے ہیں، اس سال مدینہ طیبہ کی حاضری چاہتے ہیں، آپ لوگ کوئی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، آپ لوگ اچھے گھر میں رشتہ چاہتے ہیں، بیماری سے نجات چاہتے ہیں، اپنی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو آپ زمین سے آسمانوں کی بلندیوں پر لے کر جانا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے کوئی رشتہ دار بہن بھائی آپ سے ناراض ہیں اور آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، سفر پر جانا چاہتے ہیں، یا کہیں پر کوئی پیسے وغیرہ لگائے ہیں کاروبار کے لیے، اور آپ کو یہ ہے کہ میں وہاں پر اپنا اتنا پروفٹ لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں، اور وہاں سے میری اچھی انکم آ جائے، یا وہاں سے اچھا کاروبار چل جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، یا کوئی بہن ہے اور وہ گھر میں رہ کر پارلر وغیرہ چلانا چاہتی ہیں، یا کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتی ہیں، اور اس کام میں برکت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ حسبی اللہ کا بہت ہی مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو دعا بتاتی چلوں کہ اس کو اگر سچے دل سے پڑھیں یا جھوٹے دل سے پڑھیں، دنیا و آخرت کے کاموں پر کفایت کا یہ ایک نبوی نسخہ ہے۔ اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہے کہ اس کو اگر وہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اس کی ہر خواہش بھی پوری ہو جائے گی، تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ صبح و فجر کی نماز کے بعد جو کوئی
7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو پڑھ لیتا ہے، صرف 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ تو جو شخص شام کے وقت یا صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا چاہے سچے دل سے پڑھیں جیسا میں نے آپ کو اس وظیفے کے شروع میں بتایا، یا جھوٹے دل سے پڑھیں یا بے دلی سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں آپ کو ہر غم سے نجات مل جائے، ہر پریشانی سے، یا آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، تو آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے دن کے کسی بھی حصے میں، اور 1000 مرتبہ آپ نے صبح سے شام تک 1000 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جو بہترین کارساز ہے وہی اس کے لیے اس کا نام لے کر یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو جب آپ بار بار اللہ کا نام اپنے دل سے پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی خاص عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ عمل بنیادی طور پر ایک آیت پر مشتمل ہے، اور یہ خاص عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی آپ پر کوئی سخت پریشانی آ جائے، جب بھی آپ کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے، کوئی بہت بڑی پریشانی ہو جو ختم نہ ہوتی ہو، تو اس ایک آیت کو پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے آپ کی مدد کے لیے، یعنی آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، وہ اللہ پاک کی غیبی مدد سے ضرور حل ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے بے شمار مسائل کے حل کے لیے بہت ہی پیارے پیارے اعمال بتائے ہیں، تو آج کا جو عمل ہے وہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، کسی مسئلے سے آپ دوچار ہوں، کوئی سخت ترین مصیبت ہو جو حل نہ ہو رہی ہو، تو اس ایک آیت کو پڑھنا شروع کر دو۔ آیت کیا ہے؟ آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور آپ نے ایک دن میں اس آیت کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ایک آیت کو پڑھنے کی بدولت سے بہت جلدی جو فرشتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، اللہ پاک کی غیبی مدد سے ضرور حل ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی کس قدر برکت ہے، کس قدر فضیلت ہے، وہ آپ کو یہ روایت سن کر اچھی طرح سے اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور ایک اور بھی چھوٹا سا عمل جو میں آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چند علماء نے فرمایا کہ حسبی اللہ کے ورد کی 7 خاصیتیں ہیں کہ عزت حاصل ہوتی ہے، رفعت، وسعت، رزق میں وسعت حاصل ہوتی ہے، حشمت، محبت، قدرت اور انیت دارین۔ جو عورت اپنے خاوند کے لیے یہ عمل کرتی ہے کہ جب بھی کھانے کا وقت ہو کوئی میٹھی چیز بنائے، 3 دن یہ عمل کرے کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس کو
صرف 33 مرتبہ پڑھ کر 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ کھانے پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلا دے تو اس کا شوہر اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جو کوئی بیمار کے پاس اس کو صرف 1000 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ بیمار ہمیشہ کے لیے تندرست ہو جاتا ہے۔ جس مرض کے لیے بھی یہ عمل کرنا چاہے عمل کر سکتا ہے۔ بہت ہی مبارک اور مجرب عمل ہے، آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا وظیفہ پسند آیا ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو کو شارٹ بنایا کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اس قدر باتیں مل جائیں کہ آپ کو اچھی طرح سے وظیفے کی سمجھ آ جائے، تو آپ لوگ دین کی باتیں سننے میں غفلت نہ کیا کریں۔ دین کی باتیں آج کل سننا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے، تو جب ہم آخرت میں جائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا وقت اپنا برباد کر دیا دنیا کے کاموں میں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس سے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام جو ہے وہ دعا میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرما دے اور آپ کی تمام خواہشیں پوری فرما دے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔